اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں کیا ان کی آپس میں شادیاں کرنا مکروہ ہے؟ تو بہت سی چیزیں انٹرنیٹ کے اوپر بھی سرکولیٹ ہوتی ہیں اور بہت سے لوگوں کی تحقیق ہوتی ہے کہ جناب قریبی رشتہ داروں کی آپس میں شادیاں کرنا مکروہ ہے، یہ چیز ثابت کی جاتی ہے۔ تو دیکھیے بہت ساری روایات کے اندر یہ بات آئی تو ہے۔ کچھ روایت میں ہے کہ قریبی رشتہ دار آپس میں شادیاں نہ کریں کیونکہ اس سے بچے کمزور پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہونے والا جو بچہ ہے وہ کمزور ہوگا۔ تو اسی بنیاد پر بعض علماء کا رجحان اس پر بنا ہے کہ ایسی شادیوں میں کراہیت ہے جس میں موجودہ مجتہدین میں فقط ایک ہی ہیں جو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی صرف اس کو مکروہ سمجھتے ہیں۔ البتہ اس سے ٹکرانے والی بعض دیگر روایت اس کے بالکل برخلاف بھی ہیں، اور اس میں رشتہ داروں کی، قریبی رشتہ داروں کی بھی آپس میں شادی کو صلہ رحمی کی وجہ سے روایت میں، بلکہ یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے لیے اور صلہ رحمی کے لیے شادی کرتا ہے یعنی اپنے رشتہ داروں میں، تو پروردگار عالم اسے اپنی بزرگی اور کرامت کا ایک تاج پہناتا ہے، بزرگی اور کرامت کا تاج پہناتا ہے۔ یہ اس سے ٹکرانے والی ایک لحاظ سے روایت ہے جس میں ہے کہ بچے کمزور پیدا ہوتے ہیں۔ تو کچھ علماء ان روایات کو مستند سمجھتے ہیں اور اپنے استفتاد کے اندر اس کو انہوں نے ظاہر بھی کیا ہو کہ چوتھے امام کی بھی اس سلسلے میں روایت ہے، اللہم صلی علی محمد کہ صلہ رحمی کی وجہ سے قریبی رشتہ داروں کی شادی کو جس میں تاج بزرگیوں کو کرامت پہننے کا باعث بتایا گیا، اور بہت ساری کتابوں کے اندر یہ روایات موجود ہیں۔ اچھا، اب علماء یہ جو کہتے ہیں، جو کہ دیگر تمام علماء جو موجودہ ہیں مجتہدین، وہ رشتہ داروں کی آپس میں شادی کو مکروہ نہیں سمجھتے ہیں، ابھی تفصیل اس کی آگے چل کر آ جائے گی۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ عمل شرعاً مکروہ یا ناپسندیدہ ہوتا، اگر یہ عمل شرعاً مکروہ یا ناپسندیدہ ہوتا تو جو خاندان اہل بیت میں جو سگے رشتہ دار اس طرح سے قریبی رشتہ دار تھے وہ آپس میں شادیاں کیسے کرتے؟ مثلا امیر المومنین اور حضرت شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شادی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اسلام کا ایک حکم تو سب کے لیے، شریعت سب کے لیے، اگر کراہیت اس کے اندر ہوتی تو اس مکروہ کام کو یہ سنجام دیتے۔ اس لحاظ سے حضرت زینب سلام اللہ علیہ، درود بھیجو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ان کی شادی اپنے سگے چچازاد بھائی عبداللہ ابن جعفر طیار سے ہوئی تھی۔ یہ پھر کس طرح سے ہوئی؟ اسی طرح سے حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اون ابن جعفر طیار اپنے سگے چچازاد بھائی سے ان کی بھی شادی ہوئی۔ اسی طرح سے مثلا ہمارے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی شادی بھی اپنی کزن امام حسن علیہ السلام کی بیٹی سے ہوئی مثلا۔ اور انبیاء ما سبق میں بھی حضرت ابراہیم، درود بھیجیے محمد علیہ وسلم، ان کی شادی اپنی سگی چچازاد بہن حضرت سارہ سے ہوئی تھی، حضرت سارہ، حضرت سارہ کا بھی وہیں اسرائیل کے اندر ان کی قبر مبارک بھی ہے، مسجد خلیل جو ہے وہاں پر اس کے قریب۔ اور جب ہی وہ روایت بھی اس کے اندر آتی ہے کہ جب بادشاہ نے پکڑ لیا تھا اور پوچھا تھا کہ حضرت ابراہیم سے یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا تھا یہ میری بہن ہے، کیونکہ رشتے میں حضرت سارہ
چچازاد بہن ہوتی تھیں حضرت ابراہیم، جس پہ اکثر لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی معاذ اللہ کہ حضرت ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے تھے معاذ اللہ، جس میں سے ایک جھوٹ یہ بھی تھا. اکثر محدثین غیر شیعہ جو ہیں ان کا یہ نظریہ اس میں بنا. تو یہ پھر کس طرح سے ہوا؟ اور وہ جو بڑی یہ بھی حضرت سارہ کی جو ہے قبر مبارک ہے. اور اس کے بعد وہ جو ایک مشہور حدیث ہے جو سیدانی کی غیر سید سے شادی کے سلسلے میں جو ہمارا درس ہوا تھا، اس کے اندر بہت زیادہ اس حدیث کے اوپر بات ہوئی تھی کہ پیغمبر نے ایک دفعہ اولاد علی اور اولاد جعفر طیار کو دیکھ کر ارشاد فرمایا تھا کہ ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے ہیں اور ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے. باقاعدہ علماء نے اپنے استفتاء میں بھی اس حدیث کو ذکر کیا. تو اس لحاظ سے یعنی قریبی رشتہ داروں میں شادیاں اگر اس انداز سے مکروہ ہوتی یا ناپسندیدہ ہوتی تو پھر یہ کیوں شادیاں اس انداز سے ہوئیں اور پیغمبر نے اس انداز سے کیوں کہا؟ ہاں البتہ کچھ استثنائی معاملات ایسے ضرور ہیں کہ اگر کچھ ایسی خاص بیماریاں خاندانوں کے اندر چل رہی ہوں. دیکھیے اس کے اندر بیماریوں کو تو اس میں لے کر آیا جاتا ہے نا، اصل میں کچھ خاص بیماریاں ایسی چل رہی ہوں جو معلوم ہے کہ شدید تکلیف کا باعث ہوں گی، یہ خاندان میں جو بچے پیدا ہوں گے بہت یقینی ہے کہ بیماریاں منتقل ہوں گی یا بہت قوی امکان ہے کہ منتقل ہو جائیں گی، تو وہ لوگ اگر اوائڈ کریں تو اچھا ہے. لیکن یہ اس موقع پر ہے کہ جب واقعی خاندانوں میں ایسی کوئی بیماری چل رہی ہو. یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جب چیزیں پیش کی جاتی ہیں تو لوگ عام طور پر جن کے خاندانوں میں ایسی کوئی بیماری بھی نہیں چل رہی وہ بھی کہتے ہیں نہیں بھائی کزنس کو آپس میں شادی نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے بہت ساری بیماریاں مثلا ایسی ہیں جو واقعی کہ ایسے افراد نہ کریں. جب بھی بہت سی جگہوں پہ قانون سازی بھی ہو گئی، مثلا تھیلیسیمیا ایسے افراد کہ جس میں کوئی ڈیفیکٹو جینز وغیرہ ہوتے ہیں پھر وہ منتقل ہو جاتے ہیں، اور دونوں شوہر اور بیوی کے اندر بھی ایک ایک ڈیفیکٹو جین آ جائے تو بچے کے اندر منتقل ہو کے وہ بیماری کو کر دیتا ہے. تو تھیلیسیمیا وغیرہ کی حد تک تو جب ایران کے اندر باقاعدہ قانون سازی بھی ہو گئی ہے کہ جن کی بھی شادی ہونے جا رہی ہے وہ تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ ضرور کروائیں، لیکن وہ صرف ایک آدھ بیماری کے لیے. لیکن ہم یہ سوچیں گے کہ کس کے خاندان میں مثلا بلڈ پریشر کی بیماری ہے، تو اب یہاں پر تو شادی خاندان میں بلڈ پریشر کی بیماری ہے، وہی ہمارے چچا کو بھی ہے اور فلاں کو بھی ہے، تو اب ہم آپس میں شادیاں کریں گے تو اولاد میں بھی منتقل ہوگی. تو صرف بلڈ پریشر کی وجہ سے جب میں ساری پورا پاکستانی تقریباً آدھی سے زیادہ آبادی، اگر ایسی تسامحاً کہہ رہا ہوں کوئی اسٹیٹسٹکس نہیں پیش کر رہا، لیکن یہ کہ لوگوں میں آپ دیکھتے ہیں ہر گھر کے اندر کتنے بلڈ پریشر کے مریض ہیں، ہر گھر کے اندر کتنے جو ہے وہ ڈائبٹیز وغیرہ کے جو ہے مریض ہیں. تو اگر یقینی طور پر طبی لحاظ سے یا علمی لحاظ سے ایسی شادیوں کے نتیجے میں اولاد کے اندر یقینی طور پر اس بیماری کا منتقل ہونا یا بہت قوی امکان ہو اور وہ جان لیوا ٹائپ کی بیماری بھی ہو جو بہت اس سے انتہائی زندگی مختل ہو کر رہ جائے گی، اس میں وہ لوگ اگر احتیاط کر لیں تو اچھا ہے. لیکن عام طور پر جو اس طرح کی بیماری کے خاندان میں شوگر چل رہی ہے، خاندان میں بلڈ پریشر چل رہا ہے، تو وہ اس کو مکروہ سمجھیں تو مکروہ بھی نہیں، سوائے کہ آغا ناصر مکارم کی تقلید میں اس لحاظ سے انہوں نے صرف مکروہ قرار دیا، باقی اوروں کے تو استفتات آگے چل کر آ رہے ہیں. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو صرف امکان ہے کہ بچہ کمزور پیدا ہوگا یا امکان ہے کہ بلڈ پریشر یا شوگر وغیرہ کا مرض اس کے اندر نہ آ جائے. لیکن موجودہ حالات میں جبکہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی شادیاں یا تو پڑھائی کی وجہ سے ڈیلے ہو رہی ہیں، عمریں نکلتی جا رہی ہیں، تعلیم کی وجہ سے، یا لڑکوں کے کیریئر اب یہ کیریئر بنا لے، کچھ کھانے کمانے لگ جائے، کچھ ابھی بینک بیلنس جمع کر لے، اب اس کے پاس گاڑی آ جائے، اب یہ فلاں چیز کر لے، اس کے انتظار میں لوگ جو ہے وہ بوڑھے ہوتے چلے جا رہے ہیں. یا شادیاں جب وہ ظاہر ہے کہ جس لڑکے سے جس کی شادی ہونی ہے وہ بھی تو اس کے انتظار میں بیٹھی ہے، اس کا بھی ایج مثلا نکل رہی ہے، ملازمت اچھی نہیں مل رہی ہے، اس میں مشکلات کا شکار ہو رہی ہیں شادیاں، طبقاتی اور اسٹیٹس کا جو فرق ہے اس کی وجہ سے شادیاں جو ہیں وہ لیٹ ہو رہی ہیں. اور پھر اس کے بعد ہمارے اپنے معاشرے کے اندر سید و غیر سید والی جو شادیوں کے مسئلے آئے ہیں اس کے اندر مشکلات کا شکار ہو رہی ہیں. تو بہت سارے اس طرح کے ہمارے خود ساختہ اور احمقانہ قسم کے معیارات کی وجہ سے جو پہلے ہی اتنی زیادہ شدید مشکلات کا شکار ہو گئی شادیاں کہ اس کے نتیجے میں جنسی بے روی وہ بڑھ رہی ہے، انحرافات جو ہیں وہ وجود کے اندر آ رہے ہیں. اور اس میں پھر اگر ہم تحریر کے ذریعے اپنی تقریر کے ذریعے اس بات کو اور زیادہ لوگوں کے اندر اس بات پہ قائل کریں کہ آپس میں شادیاں نہ کریں تو یہ جتنے شدید نقصان کا حامل یہ چیز بنے گی اس کے مقابلے میں بچوں کا کمزور پیدا ہونا یا کسی ایک بیماری کے ساتھ پیدا ہونا بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا.
یعنی شادیوں میں تاخیر ہونا یا ان کے نتیجے میں شادیاں نہ ہونا، یہ اپنے اندر اتنے بڑے بڑے حرام رکھتا ہے کہ کسی ایک مکروہ کام کے پیچھے لگ کر، جو کہ سب کے نزدیک بھی مکروہ نہیں ہے، کسی مراجع نے بھی بڑی تعداد نے اس کو مکروہ جو ہے وہ قرار نہیں دیا. تو آپ کو پتا ہے کہ مکروہ جب کسی حرام کام سے ٹکراتا ہے تو بہرحال اس وقت موقع پر حرام کی اہمیت زیادہ ہوتی. تو شادیاں نہ ہونے کے نتیجے میں یا لیٹ ہونے کے نتیجے میں جو پہلے ہی اتنی شکار ہے یہ والا مسئلہ اس سلسلے میں، تو ہم اس میں مزید ایک مشکل کا اور اضافہ کریں، اس کا تو یقینی نقصان ہے. اور اس کے مقابلے میں آپس میں رشتہ دار شادیاں کریں تو امکان ہے فقط، ضروری نہیں کہ بچہ کمزور پیدا، فقط ایک امکان ہے، ضروری نہیں کہ لازمی اس کے اندر بیماری آ جائے، ایک امکان ہے، سوائے اس کے کہ وہ جو چندے کی خطرناک بیماریاں جن کی طرف ابھی میں نے اشارہ کیا، تو اس میں اتنا زیادہ ہی نقصان ہو جائے گا جو اس نقصان سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہوگا کہ جو شادیاں لیٹ ہونے کی وجہ سے شادیاں میں مزید مشکل ڈالنے کی وجہ سے جو نقصان. اور دیکھیے روایات کے اندر جب یہ چیز ابھی جو آپ کے سامنے کہ تاج بزرگی اس کو پہنایا جائے گا، یہ بھی روایتوں کے اندر آیا. آیت اللہ فاضل لنکرانی نے باقاعدہ اس روایت کو جو چوتھے امام کی تھی باقاعدہ اپنے فتوے کے اندر پیش بھی کیا. البتہ علماء نے وہ ضرور احتیاطیں اپنے فتوے کے اندر لکھی ہیں کہ اگر معلوم ہے کہ کوئی بیماری کا یقینی طور پر اس میں جانے کا امکان پیدا ہو گیا ہے تو پھر وہ لوگ اوائڈ کریں اس کو. اسی طریقے سے مثلا آیت اللہ صادق شیرازی ہیں، ان کا بھی استفتاء ہے، بلکہ انہوں نے تو کہا ہے کہ بہت ساری روایات کے اندر تو ترغیب اس کی دلائی گئی، سوائے اس کے کہ بیماریوں وغیرہ کا کوئی مسئلہ اگر الگ سے ہو. اور آیت اللہ سیستانی سے تو باقاعدہ سوال پوچھا گیا کہ کیا قریبی رشتہ داروں کے آپس میں اس انداز سے شادیاں مکروہ ہیں؟ تو جواب آیا کہ نہیں، مکروہ نہیں. تو اگر یہ کوئی کام مکروہ ہوتا یا ناپسندیدہ ہوتا تو اہل بیت کا جو قابل تقلید یا جن کی سیرت کی پیروی کرنا لازم ہے یہ کس کام کو انجام نہ دیتے. یا وہ کم سے کم، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی استثنائی مقام حاصل ہو، ایکسیپشن ہو ان کا خاندان اہل بیت کا. تو اگر ایسا کچھ ہوتا تو ان کے کسی کلام میں صراحت کے ساتھ ہوتی کہ یہ جو ہم اس پر عمل کر رہے ہیں تو ہماری ایک استثنائی کیفیت ہے، ہماری ایک ایکسیپشن ہے، عام لوگوں کے لیے حکم نہیں. ایسا بھی کسی جگہ پہ نہیں ہے. امیر المومنین کی کتنی اولادیں تھیں، ان کی آپس میں اس طرح سے اپنے کزنس اور ادھر ادھر جو ہے وہ شادیاں ہوئی ہیں. تو دیکھیے یقینی اگر ہے تو ایسی تو چند ہی میں نے کہا کہ بیماریاں، جیسے یہی کہا کہ جناب تھیلیسیمیا ہے. اب معلوم ہے کہ بچے کتنا زندگی مختل ہو کر رہ جائے گی، اور آپ کو پتا ہے کہ 18 19 سال 20 سال کی عمر میں عام طور پہ سب بچے مر جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے پوری زندگی ان کے ساتھ ان سے اٹیچمنٹ بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اتنا بیمار بچے سے زیادہ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے والدین کی، اور کتنی اس کے ساتھ وہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر ایک موقع آتا ہے کہ ان کو دکھ اور تکلیف ہوتی ہے. تو اس سے اگر اوائڈ کیا جائے، جب بھی تھیلیسیمیا کے لیے تو ایران میں بھی قانون سازی ہو گئی اور یہاں پر بھی اس کا اگر خیال رکھا جائے تو اچھا. اسی طریقے سے مثلا ہیموفیلیا وغیرہ کی بیماری اگر خاندانوں میں چل رہی ہے تو اس میں کیونکہ امکانات بہت زیادہ اس طرح سے ہو جاتے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ اگر ایسا کچھ خاندانوں کے اندر ہے تو کتنے زیادہ یہ سب بیماریاں تھیلیسیمیا ہیموفیلیا بڑھتی جا رہی ہیں. اسی طریقے مثلا ڈاؤن سنڈروم جسے کہا جاتا ہے، یہ اگر کسی خاندان کے اندر ہے بیماری، وہ لوگ اوائڈ کر لیں، کزنس وہ آپس میں شادیاں نہ کریں، کہیں یہ چیزیں منتقل نہ ہو جائیں. تو لیکن اس وجہ سے آپ اس کو چھوڑ دیں، ورنہ اگر اعداد و شمار کے اوپر اگر آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے جناب کون سا ایسا ایریا ہے کہ جہاں پہ پالوشن بہت زیادہ ہے، تو اس کا مطلب ہے مکروہ ہے کسی پالوٹیڈ ایریا کی لڑکی سے شادی کرنا یا لڑکے سے شادی کرنا کہ وہاں پہ پہلے سے ہی بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، وہاں کر لیں تو یہ جراثیم اس کے اندر بھی نہ آ جائیں مثلا. تو اس طرح کی کوئی مسئلہ شریعت کے اندر نہیں ہوگا. تو کتنے ایسے ہیں جو بڑے بڑے سائنٹسٹ گزرے ہیں جو کہ ان تمام چیزوں سے واقف بھی تھے. مثلا جو چارلز ڈارون جسے کہا جاتا ہے، جس کی باقاعدہ جس کے اس قسم کے نظریات بھی تھے، اور اس کی اپنی جو شادی ہوئی تھی وہ اپنی کزن کے ساتھ، چارلز ڈارون کی شادی ہوئی تھی اپنی کزن کے ساتھ ہوئی تھی. اسی طریقے سے مثلا آئنسٹائن جو تھا اس کی جو دوسری بیوی تھی وہ اس کی فرسٹ کزن تھی. تو یہ سب جو بڑے بڑے سائنٹسٹ حضرات بھی تھے، اگر اس کے اندر ایسے ہی وہ ہوتا تو ایک معلومات کے لیے تو خیر شرعی اور فقہی کے طور پر احکامات پہ عمل کرنے کے لیے تو نہیں بتائی جا رہی ان کی باتیں. تو اگر کوئی بہت خطرناک بیماریاں کسی خاندان میں آلریڈی موجود ہوں، چل رہی ہوں، تو پھر تو ٹھیک ہے، وہاں نہ کریں. لیکن اگر یہ بیماریاں نہ ہوں تو صرف اس کے امکان ہونے کی وجہ سے اس کے خلاف کوئی مہم چلانا یہ اتنا زیادہ مناسب نہیں ہے. اگر ٹھیک ہے کسی کے پاس اور آپشن موجود ہیں اور کوئی احتیاط کرنا چاہے تو اس کے اندر بھی کوئی پابندی نہیں، لیکن معاشرے کی برائیاں اور حرام کاریاں دیکھتے ہوئے کہ جہاں
جن کا ابھی آگے اس سے پہلے تذکرہ ہم نے کیا ہے. تو جہاں اتنی بڑی بیماریاں نہیں ہیں اگر آپ کے سامنے، تو صرف ان کی وجہ سے کہ کچھ بچے کمزور پیدا ہو سکتے ہیں یا امکانی طور پر بلڈ پریشر، شوگر وغیرہ کا کوئی مرض اس کے اندر آ سکتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی تحریک چلانا کہ اور شادیوں کو مزید مشکل سے مشکل تر بنانا، یہ اتنا عقل مندی کا کام نہیں ہوگا. تو بہرحال یہ ایک دماغ میں رہے کہ ایک چیز یہ کافی زیادہ آج کل ہو رہی تھی، تو اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ اس موضوع کے اوپر بھی کچھ بات کر لی جائے. تو اب آقا ناصر مکارم کے علاوہ دیگر تو مجتہدین کا فتویٰ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ وہ اس کو مکروہ نہیں سمجھتے، سوائے اس کے کوئی یقینی طور پر خاندانوں میں ایسی بیماریاں چل رہی ہیں. يا صاحب الزمان